السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی کتاب کی تیسری غزل کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں جو کہ مرزا غالب کی ہے۔ مرزا غالب کا مختصر تعارف میں آپ کو کرا دیتی ہوں، کیونکہ تشریح سے پہلے آپ کو شاعر کا حوالہ لکھنا ہوتا ہے اور اس میں شاعر کا مختصر تعارف بھی لکھنا ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ مرزا غالب کا اصل نام مرزا محمد اسد اللہ بیگ خان ہے اور غالب ان کا تخلص ہے۔ ان کی شاعری میں فلسفہ، سیاست، معاش اور معاشرت جیسے موضوع ہیں جسے انہوں نے نئے انداز میں پیش کیا ہے، اور ان کی شاعری کو وہ مقام حاصل ہے کہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے انہیں اپنا استاد مقرر کیا، یعنی شاعری سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنا استاد رکھا ان کو۔ مرزا غالب کی شاعری میں دیوان غالب جو اردو میں ہے اور فارسی میں کلیات غالب بہت مشہور ہیں۔ آپ کی جو یہ غزل ہے یہ دیوان غالب سے ہی لی گئی ہے۔ تشریح پر آتے ہیں۔ اس کی پہلا شعر ہے: ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اس میں شاعر محبوب کے رویے کا شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ جب بھی اس سے مخاطب ہوئے، جب بھی بات کرنے کی کوشش کی تو ان کے محبوب نے توہین آمیز رویہ اپنایا اور ان سے صحیح طرح بات نہیں کی۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کہا کہ تو کیا ہے، تو تم ہی بتاؤ کہ کیا بات کرنے کا یہ انداز صحیح ہے، کیا تمہیں ہم سے اسی طرح بات کرنی چاہیے۔ وہ تو اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور محبوب ان سے اس طرح کا رویہ اپنا رہا ہے، تو اس بات پر ہی وہ بہت زیادہ اداس ہیں۔ اگلا شعر ہے اس کا: چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ لہو کا مطلب ہے خون، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ پیراہن کہتے ہیں لباس کو۔ اگلے مصرعے میں ایک لفظ آیا ہے اس میں حاجت رفو۔ حاجت رفو کا مطلب ہے سلائی کی ضرورت۔ رفو ایک طرح کی سلائی ہوتی ہے اور حاجت ضرورت کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں مرزا غالب اپنے اس زمانے کا ذکر کر رہے ہیں جب وہ تنگ دستی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، یعنی کوئی نوکری وغیرہ نہیں تھی، وظیفوں وغیرہ پر گزارا تھا، اور جب وہ پیسے بھی ان کو نہیں ملتے تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ان کا گزر بسر ہوتا ہوگا۔ تو انہی حالات کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے پھٹے پرانے لباس کو یا ان کے خراب حلیے کو کسی نے دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے، کم از کم اپنی پھٹی ہوئی جیب تو سلوا لو۔ تو اس پہ وہ یہ جواب دے رہے ہیں کہ تمہیں میری پھٹی ہوئی جیب کی کیا فکر ہے، یہاں تو تنگ دستی کے مارے میرا یہ حال ہے کہ میرے جسم کا جو سارا خون ہے وہ لباس بن کر میرے جسم سے چمٹ گیا ہے، اور اب یہی میرا لباس ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ پیراہن لباس کو کہتے ہیں، یعنی ان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ان کا خون ہی لباس بن کر ان کے جسم سے چمٹ گیا ہے، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب اس پھٹے پرانے لباس کا کیا کروں، میرا حال تو انتہائی خراب ہے، تو میری پھٹی ہوئی جیب کی فکر بھی نہ کرو، اب اس کو سلوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے اس کا: جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کوریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ یہاں بھی ان کے حالات کا ہی ذکر ہے، کچھ ان کا شکوہ ہے محبوب سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جب حال یہ ہو گیا ہے، ہمارا حالات اتنے خراب ہیں کہ جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی اب جل گیا ہوگا، تو اب لوگ جو پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا حالات تھے، یا تم نے اپنی حالت ایسی کیوں بنائی ہوئی ہے، تو لوگ اب اس تلاش میں کیوں ہیں۔ جب آگ جل جاتی ہے، کوئی چیز جل جاتی ہے تو صرف راکھ کا ڈھیر رہ جاتا ہے، اور اس راکھ کے ڈھیر میں سے کچھ بھی نہیں ملتا، سب کچھ تو جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب سب کچھ جل کر خاک ہو گیا ہے تو اب پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ یہ حال کس نے کیا یا اس طرح کا حال تمہارا کیوں ہوا ہے، وہ اب کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتے۔
اگلا شعر ہے اس کا، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ اس شعر میں ایک انفرادیت نظر آ رہی ہے کہ جب شدت غم ہوتا ہے لوگوں کا، یعنی غم کی اتنی شدت ہوتی ہے، بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں، اور جب وہ روتے ہیں تو اس کو محاورتاً کہا جاتا ہے خون کے آنسو رونا، خون کے آنسو بہانا۔ تو یہاں غالب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس خون کے تو قائل ہی نہیں ہیں جو صرف رگوں میں دوڑے، جو ہمارے جسم میں، ہماری رگوں میں جو خون رواں ہوتا ہے وہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خون ہی کیا جو آنسو بن کر آنکھوں سے نہ نکلے، اور خون آنکھوں سے آنسو بن کر کب نکلتا ہے؟ جب انسان بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے، جب اس کے غموں کی شدت ہو جاتی ہے، غموں کی انتہا ہو جاتی ہے، تو انسان اتنا زیادہ غمزدہ ہوتا ہے کہ اس کے آنسو جو ہیں وہ خون بن کر اس کی آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ یہ محاورتاً ہے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون بہنے لگے یا خون ٹپکنے لگے، بلکہ بہت زیادہ دکھ میں جو انسان بہت شدت سے روتا ہے تو اس کو یہی کہتے ہیں کہ خون کے آنسو رونا۔ تو یہاں اسی لہو کی بات کر رہے ہیں وہ، کہ وہ خون ہی کیا جو آنسو بن کر آنکھ سے نہ ٹپکے۔ اگلا شعر ہے اس کا، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں طاقت گفتار کا مطلب ہے کہ بولنے کی طاقت، بولنے کی ہمت، اور آرزو کا مطلب ہے خواہش، امنگ، کوئی تمنا۔ یہاں ان کا مطلب ہے کہ اگر بولنے کی ہمت ہو بھی، اب تو بولنے کی ہمت اور طاقت بھی ختم ہو گئی ہے، اور اگر ہوتی بھی تو وہ کیا بولتے، کچھ کہنے کے لیے اب ان کے پاس الفاظ ہی باقی نہیں بچے، کیونکہ اب کوئی آرزو، کوئی امید ان کی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اگر وہ کچھ کہنا بھی چاہیں، کچھ بولنا بھی چاہیں، تو اب ان کے سامنے ان کی امیدیں جو ہیں وہ دم توڑ چکے ہیں، ان کے پاس جو الفاظ ہیں وہ اب ختم ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر بولنے کی ہمت ہو بھی تو اب مجھ سے بالکل بھی بولا نہیں جائے گا۔ غزل کا آخری شعر ہے جو کہ آپ کو بتایا تھا میں نے پہلے بھی، مقطع کہلاتا ہے، اس میں شاعر اپنے نام کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ شعر ہے، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ شہ کا مصاحب، شہ کہتے ہیں بادشاہ کو، مصاحب بادشاہ کا دوست، بادشاہ کا ساتھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو میری جو بادشاہ کی استادی کا جو درجہ مجھے ملا ہے تو وہ اس وجہ سے ہی میں اتراتا پھر رہا ہوں، ورنہ مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ لوگ مجھے کن کن ناموں سے یاد کرتے ہیں، میری اس شہر میں کتنی عزت ہے، یا میرا یہاں پر کتنا مقام ہے۔ شہ کا مصاحب کا مطلب ہی یہی ہے کہ بادشاہ کا دوست یا بادشاہ کا ساتھی۔ یہ جو بہادر شاہ ظفر نے ان کو اپنا استاد مقرر کیا تھا، اس وجہ سے یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مغرور ہو گیا ہوں اس وجہ سے کہ میرا بادشاہ کے ساتھ ایک رشتہ جڑ گیا ہے، ورنہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مجھے کس نام سے یاد کرتا ہے یا کس نام سے پکارتا ہے۔ میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ غالب کی شہر میں کتنی عزت ہے اور کیا مقام ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس میں سے امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک یہ غزل سمجھ میں آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر آپ کو کوئی مشکل درپیش ہو تو آپ کامنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی غزل کے ساتھ دوبارہ آپ حاضر ہوں گی۔ شکریہ۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔